السلام علیکم۔ مکہ کا حال کا حصہ سوئم۔ ایک تاریخ دان ابن اسحاق لکھتا ہے کہ طوفان نوح کا پانی اس گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یعرب بن قحطان نے حضرت ہود سے کہا کہ کیا ہم اس کی تعمیر نہ کرا دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے میرے بعد آنے والا ایک نبی تعمیر کرے گا۔ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ محض مٹی کا ایک تودہ تھا اور حضرت ہود، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار اسی حالت میں اس کا طواف کرتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ایک بدلی کے ذریعے اس کی جگہ کی نشاندہی کی جو بیت اللہ کی جگہ پر سایہ فگن رہی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البقرہ 127۔ روایت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر آسمانوں پر فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کے بالکل نیچے کی گئی ہے۔ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ پر گرے گا۔